کو کچھ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ پیسے مانگیں گے یا آپ کے اپنے پیسے یا زرداری صاحب کے پیسے وہاں پڑے ہیں اور آپ ان کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتے. پھر بی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک کامنٹ دیا ہے جو جنرلی لوگوں نے بائی نہیں کیا، لیکن آپ کی وہ والدہ تھیں ہونے کے ساتھ ساتھ فارمر پرائم منسٹر اور ایک بڑی لیڈر تھی عالم اسلام کی. تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ. جہاں تک ہمارا دورے کی بات ہے، یہ انٹرنیشنل ٹریول کی بات ہے، میں فوڈ سیکیورٹی کا جو کانفرنس ہولڈ کیا جا رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز بھی نیو یارک میں ہے اور وہاں نیو یارک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہا ہے. پاکستان کا پرسپیکٹو فوڈ سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں دینا بہت ہی ضروری ہے. پاکستان میں دنیا بھر میں ایک تو کووڈ کا پینڈیمک کی وجہ سے اور سپلائی چین ایشوز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر خان صاحب کے اپنے پالیسیز کی وجہ سے، اپنے نالائکی نااہلی کی وجہ سے پاکستان نے پہلے سے ہی ویٹ کا بحران، یوریا کھاد کا، ڈی اے پی کا بحران کا مقابلہ کرنا پڑا، اور جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ان ایشوز میں، ان مسائل میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے. پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی اور انرجی انسیکیورٹی ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ اس پلیٹ فارم سے میں اپنا موقف دے سکوں. جہاں تک خان صاحب کی جھوٹ کی بات ہے، وہ تو عادی ہے جھوٹ کہنے کا. ہم اگر امریکہ جا بھی رہے ہیں، ہم امریکہ سے پیسہ مانگنے نہیں جا رہے ہیں. ہم خان صاحب کی طرح بھیک مانگنے ہر جگہ نہیں پہنچیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی اپروچ یہی رہا کہ وی بلیو ان ٹریڈ ناٹ ایڈ، اینڈ میں وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفی کو اپنے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اسی پالیسی پہ عمل کروں گا. میں جہاں بھی زور دے سکتا ہوں ٹریڈ پہ انہانسمنٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں ضرور کروں گا، پاکستان کی معیشت کو فائدہ دلوانے کے لیے. مگر بھیک مانگنے کے لیے ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں. یہ خان صاحب کا پالیسی ہو سکتا تھا، ہمارا نہیں ہے. جہاں تک خان صاحب کی اپوزیشن کی سیاست کا طریقہ کار ہے، ہمارا کوئی اختلاف اس بات پہ نہیں کہ ہمارا پالیسی ڈفرینسز ہو، ہم ایک دوسرے کے مختلف موقف ہو، مگر ایک فورم موجود ہے، پارلیمان کا فورم موجود ہے. حکومت میں ہوتے ہوئے خان صاحب نے اپنا ذمہ داری پہ پورا نہیں اترا، پارلیمان کے فورم پہ اپنا محنت حکومت کی بینچز سے نہیں کرا اور آج بھی جو سیلریز خان صاحب اور اپنے ایم این ایز جمع کر رہے ہیں ٹریجری سے، وہ ان کو کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے مل رہے ہیں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں مگر ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. تو وہ ذمہ داری بھی پارلیمان کے اندر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے. اور میں آج بھی خان صاحب کو یہ تجویز دوں گا کہ سسٹم سے آؤٹ رہنے کے بجائے پارلیمان میں اندر آ کے اپنا کردار ادا کرے اور سسٹم کے تھرو آپ اپنا اپوزیشن ضرور کریں. جہاں تک شہید بی بی پہ کامنٹ کرنے کی بات ہے، خان صاحب تو ایک بہت ہی بے شرم آدمی ہے، اور وہ تو اب میں کیا کروں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو موجود نہیں ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے، آج تک خان صاحب شہید بی بی کا کردار کشی کر رہی ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ بہت ہی زیادہ کرپشن کے الزامات لگے، لیکن شکر الحمدللہ شہید بی بی ان سارے الزامات سے باعزت بری ہوئے. جس کانٹیکسٹ میں خان صاحب ایک کہانی سنا رہا ہے کہ کسی نے ہمارا کانورسیشنز ریکارڈ کیا جہاں شہید بی بی مجھ سے کوئی بات کر رہی ہیں، اس پہ میں ضرور کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ اپنی جان خطرہ میں تھی. جس کتاب کا ذکر خان صاحب کر رہا ہے، اسی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت کی عامر نے دھمکیاں دی، وقت کا عامر نے شہید بی بی کا سیکیورٹی کو اپنا شہید بی بی کی کوآپریشن سے نفی کی تھی. اور جیسے آپ کو پتا تھا، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنا اپوزیشن کر رہی تھی،
आमरीत से लड़ रही थी, तो ऑब्वियसली शी गेव प्रायोरिटी टू हर आइडियोलॉजी, शी गेव प्रायोरिटी टू हर मैनिफेस्टो, शी गेव प्रायोरिटी टू बीइंग विद द पीपल, और इस किस्म के जालिम ने शहीद बीबी को शहीद भी किया। उस कॉन्टेक्स्ट में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर अपना बेटा को समझा रहा है कि खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाए तो आपने फलां फलां करना है, इस किस्म के सियासी रंग उस बात को देना गैर मुनासिब था। पाक यूएस ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि इस वक्त जो ग्लोबल सूरत हाल है उसमें चाइना रशिया एक जानिब खड़े दिखाई देते हैं, अमेरिका एक जानिब है, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और इसमें पीटीआई की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम रशिया से बात कर रहे थे 20 लाख टन गंदम की, सस्ती गंदम की, और ऑयल सस्ता परचेज करने की। तो एक ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए, और क्या आपका जो यूएस विजिट है उसके तनाजुर में चाइना के साथ और रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ खड़े हो गए? वंस अगेन मैं आपके से रिएटरेट कर रहा हूँ, यूएस विजिट का और ज़्यादा फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए जा रहा हूँ। ज़रूर अगर उसके साइड लाइन्स पे मौका मिला कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स से किसी ऑफिशियल से इंटरेक्ट करूँ तो वो भी मैं वेलकम करूँगा, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ हर किसी के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ अपने नेबर्स के साथ है, चीन के साथ है, वो तो मेरे ख्याल में हर किसी के लिए क्लियर है कि पाकिस्तान का जो दोस्ती है, पाकिस्तान का जो ताल्लुक है चीन के साथ, दैट इज़ तो हायर देन दिस हिमालयाज, स्वीटर देन हनी। और उस पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना किरदार अदा किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने किरदार अदा की, सदर ज़रदारी ने सीपैक की बुनियाद रखने अपना किरदार अदा किया, और चीन के साथ भी इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा जो पहला बायलैटरल इंटरेक्शन जो रहा है, वर्चुअली रहा है, वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ, स्टेट काउंसलर के साथ रहा था। और इसी तरीके से हम सारे ममालिक पाकिस्तान के ताल्लुकात को ना सिर्फ बरकरार रखना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारे पुराने दोस्तों के साथ अपने जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बेहतर करना चाहते हैं, और जहाँ मसाइल हैं, जहाँ मुश्किलात हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत स्वेयर इकोनॉमिक क्रंच में है और डिफॉल्ट का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर एंड बीइंग द चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ऐसा क्या कर सकते हैं इस वक्त कि पाकिस्तान को इस खतरे से भी पाकिस्तान दो चार ना हो और मईशत भी बेहतरी की जानिब रवाना हो? इस हवाले से आप क्या हेल्प कर सकते हैं? हम अपना पूरा मेहनत करेंगे कि जो हालात थे, जो नया यूनिटी गवर्नमेंट ने अपना काम संभाला, बहुत ही, आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। एक तो आम मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल थे, वो उन पॉलिसीज़ के नतीजे में जिसका हम तनकीद करते रहे, लेकिन साथ साथ खान साहब ने जाते हुए ऐसे हमले किए हैं जिसका नुकसान आज भी पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। मैं तो कहता रहा कि जहाँ तक आइन की बात है, पार्लियामान की बात है, पार्लियामान से भागते भागते खान साहब ने जो हमारे जमहूरियत पे और हमारे आइन पे हमला किया वो आपके सामने है। साथ साथ जो खान साहब निकलते हुए हमारे इदारे पे हमला आवर है। और देखो, इस बात का ये हैरानगी की बात है कि किस बात पे एतराज़ है। एतराज़ ये है कि मुदाखलत नहीं हुआ, एतराज़ ये है कि गैर आइनी काम नहीं हुआ, एतराज़ ये है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। ये बहुत अजीब सिचुएशन है जहाँ हर पाकिस्तानी ये बिलीव करता है, आइन पे और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, और उसके बरक्स खान साहब कह रहे हैं, और खान साहब का कहने के बजाय उसका इरादा ये है कि पाकिस्तान का हर इदारा पीटीआई का टाइगर फोर्स के बन के काम करे। ये तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। और आखिरी बात, जो मईशत पे हमले खान साहब ने किए हैं जाते जाते, वो भी आपके सामने हैं। ऐसे फैसले लेने जिस पे ना फाइनेंस का इनपुट था, ना ईसीसी का इनपुट था, ना सही तरीके से फंडेड था, जो अपना ही किया हुआ डील IMF का जो डील है, अपना ही किया हुआ डील का खिलाफ था। तो particularly finance
کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے مشکل فیصلے لینے کے وقت آ گیا ہے. ایک آخری سوال کہ پاکستان انڈیا آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن ایک کیمپین تو یہ چلی کہ جی ٹریڈ شروع کر رہے ہیں، لیکن اوور آل پاکستان انڈیا کی جو پچھلی پالیسی تھی اس میں کتنا شفٹ آپ لائیں گے تاکہ کشمیر کو اس کا فائدہ ہو؟ میں 3 پوائنٹس اس میں زور دینا چاہوں گا. جہاں تک کوئی شفٹ کی بات ہے، پاکستان کو کوئی شفٹ نہیں ہے پالیسی میں اس کے حوالے سے. میرا جو پہلا ایشو جس سے مجھے ڈیل کرنا پڑا بحیثیت وزیر خارجہ، وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں مئی 5 کے، وہ ان کے حوالے سے ہے. وہاں جو ڈیلیمینیشن کمیشن کے نام پہ جو رپورٹ سامنے آیا ہے، جو ایک سازش کا حصہ ہے جس سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کا جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنا، اور یہ بہت سنگین حملہ کیا گیا ہے. میں نے اپنا پہلا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نیشنل اسمبلی میں اسی ایشو پہ میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹری جنرل کو بھی اس پہ خط لکھا. میں نے OIC کا سیکرٹری جنرل پہ سے فون پہ اس پہ بات کیا. اور میں آج اس وقت جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز ہے OIC میں بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان اس کو ہیڈ کرتا ہوں، اور اس کیپیسٹی میں مسلم امہ کے سارے OIC کے جو سارے کے سارے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی لکھ رہا ہوں تاکہ ان کے علم میں یہ لے آ سکتا ہوں کہ نہ صرف بھارت یہ سازش کر رہا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کا حیثیت کو انڈرمائن کرنا، مگر ساتھ ساتھ مسلمان اکثریت کو، کشمیریوں کا اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے سازش جاری ہے، جس کا لیٹسٹ قدم یہ ڈیلیمینیشن کمیشن ہے، جو نہ صرف یونائٹڈ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا خلاف ورزی ہے، 4th جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، مگر ایک ہیومن رائٹس ابیوز کا سلسلہ ہے. اور ہم ہر فورم پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ اس ایشو پہ ایجیٹیٹ کریں گے. یوکرین پر تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا پالیسی ڈفرینس ہوگا پچھلی حکومت کی اور اب کی، کیونکہ عمران خان نے تو اس دن ماسکو میں تھے جس دن اٹیک ہوا، اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ روس کے تعلقات اور پھر پاکستان کا اس میں انوالو ہونا پاکستان کے لیے کس حد تک شفٹ آپ لائیں گے تاکہ پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں، اقتصادی مفادات ہیں، وہ پروٹیکٹ کیے جا سکیں؟ پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹوز ہے یا جو پاکستان کا مفاد میں ہے، ہم نے اس کی بنیاد پہ پاکستان کا فارن پالیسی بنانا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایگریسو شفٹ ہوگا پاکستان کی فارن پالیسی میں. ہاں ضرور پاکستان کا فارن پالیسی ایک زیادہ نیوانسڈ فارن پالیسی ہو سکتے ہیں، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، اور امن کے پہ پہنچنے کے لیے ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی واحد طریقہ کار ہے کہ ہم جنگ کے بجائے امن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. پاکستان کا جو ایکسپیرینس ہے افغانستان جنگ کے نتیجے میں، ہم اب اتنا 20 سال کے جنگ کو بھگت کے نکلے ہیں. ہم نے دیکھا ہے the price of war we have seen first hand، اور ہم پوری دنیا کو یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ افغانستان کا حالات دیکھتے وہی مسٹیکس ریپیٹ نہ کرے. افغانستان کی جنگ میں بھی پہلے دن سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ultimately the solution would have to be done through dialogue and diplomacy. افسوس کے ساتھ وہاں بھی بڑی قوتوں نے پاکستان کی یہ موقف نہیں مانا، اور آخر ہم نے وہی کرنا پڑا، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو اس کانفلکٹ کا ریزولوشن نکالنا تھا. اور جو اس وقت یہ یوکرین کے کانٹیکس میں کانفلکٹ ہو رہا ہے، اس کا بھی سولوشن الٹیمیٹلی ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہو سکتا ہے. تھینک یو.